4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, लेकिन वही जहेज का मामला चिरा हुआ है। कब ये लाओ, आज ये लाओ। अरे बच्चे हो गए, तुम्हारी खुद बेटी हो गई, कब तुम किसका ससुर बन जाओ, कब तुम्हारा दामाद बन जाए, लेकिन हमारे जहन में वही चीज लगे रहे। आप देख लीजिए कितनी लड़कियां खुदकुशी कर रहे हैं। इस चीज को बदलिए। कुरान तो कहता है अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔ اللہ ایشور کے مختلف صفاتیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں۔ آگے کا منتر کہا گیا وَسُرْدَيَامَانَ، وہ ایشور بڑے رحم کرنے والے ہوں گے، انسان کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، کھیت میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے، آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے گئے اور کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تمام مجمع کو لے کر گئے، میدان میں گئے، چٹیال میدان میں گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو بارش برسا دے، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ آواز دی، اے موسیٰ اس قوم میں اس مجلس میں یہ کہ گنہگار آدمی ہے، تم اس آدمی کو کہو کہ اس مجلس سے چلا جائے۔ موسیٰ حیران ہو کر کہے اللہ میں اتنے میں کس کو سمجھوں کہ کون گنہگار ہے؟ اللہ نے کہا ہے موسیٰ آواز دینے کا کام تمہارا ہے، مجھے اس کے پاس پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ لہٰذا موسیٰ نے آواز دی اور اس آدمی کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی۔ وہ آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی ہوں، وہ کوئی نکال نہیں رہا، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ گنہگار ہے۔ اور کبھی کبھی چور کا جو مائنڈ ہوتا ہے پولیس، آپ بھی یہ کہاوت سنے ہوں گے، یہ محاورہ ہے کہ چور کا من کبھی کبھی پولیس ہوتے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کٹہل چرا کر لے کے آئے اور جیسے کٹہل چرا کر لے کے آئے اتنے میں فوراً اس کے مالک بھی آگے ان کے پاس، اور 2-3 آدمی تھے وہ چوروں میں، ایک نے چوری کیا، 2 ایسے اس کے ساتھ تھے، لیکن جو چوری کیا ہے کٹہل کا رس وغیرہ اس کے بال پہ لگ گیا ہے۔ اب مالک آ کر کہنے لگے کہ کون کٹہل چوری کیا ہے، کون کٹہل چرایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو کٹہل چرایا ہوگا اپنے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے کہ یار کہیں میں پھنس جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھنس جاؤں۔ اس کے سر میں جو رسا وغیرہ لگا ہوا تھا، رس وغیرہ لگا ہوا تھا، تو اس نے جیسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، مالک سمجھ گئے کہ چور ہے یہ، اور جب وہ بھی ہاتھ رکھے اس کے ماتھے پہ تو لگا کہ یار یہی چور ہے۔ تو چور کے من میں کبھی کبھی پولیس ڈر لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ چور کہتا ہے، وہ گنہگار آدمی کہتا ہے یا اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کے کام کیے، لیکن یا اللہ تو نے میری عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، تم نے میری برائی کو چھپا دیا ہے، آج میں بھرے مجمع میں توبہ کرتا ہوں، تم میری توبہ کو قبول کر لو۔ اللہ کہتا ہے بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آئے میرے پیارے ساتھیوں وَسُرْدَيَامَانَ، وہ ایشور بڑے رحم کرنے والے ہوں گے، وہ ایشور انسان کو بڑا معاف کرنے والا ہوگا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے انسانوں اللہ معاف کرنے والا ہے، شرط ہے کہ ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ صفات وید کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن شرط ہے آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، شرط ہے کہ آپ کو اس چیز کو غور سے سمجھنا ہے، اور جب تک آپ نہیں سمجھ پائیے گا پھر آپ کی صورتحال وہی ہوں گے کہ نہ آپ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے۔ اس لیے سمجھ کے کام کیجیے، اور سمجھنے والا انسان کبھی کسی جگہ میں ناکام نہیں ہوا ہے۔ منزل کی جستجو کیوں کرتا ہے راہی، منزل کی جستجو کیوں کرتا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل خود تجھے پکارے۔ آئے میرے پیارے ساتھیوں ہم بزنس میں لگے ہوئے ہیں، ہم بیپار میں لگے ہوئے ہیں، ہم ڈاکٹری سیکھ رہے ہیں، ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے آدمی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کب اس کو گرایا جائے، کب اس کو نیچا کیا جائے اور یہ آدمی اس چیز سے باز آ جائے۔ لیکن آپ کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، ایک آپ کو نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دنیا آپ کو ڈرائے تو آپ دنیا کے ڈر سے اپنا ارادہ نہیں بدلیے گا، دنیا کے ڈر سے اپنا ارادہ اور پختہ ارادہ نہیں بدلیے گا، بلکہ پختہ ارادہ کیجئے گا کہ ہم دنیا کے ڈر سے اپنی ارادہ نہیں بدلنے والے ہیں، بلکہ اپنے حوصلے افزائی سے اپنے ارادے سے دنیا بدلنے والے ہیں۔ ہم اپنے
اپنے ارادے سے، ہم اپنے پختہ اور نیت اچھے ارادے سے ہم دنیا کے ماحول بدلائیں گے، لیکن دنیا کے ڈر سے اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے۔ اس لیے کہ کوئی انسان جب بڑے پوسٹ پر جاتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کب اس کو نیچا کیا جائے، کب اس کو گرایا جائے۔ آپ دنیا کے ڈر سے اپنا ارادہ نہیں بدلیے گا، بلکہ آپ اپنے ارادے سے، اپنے پختہ ارادے سے دنیا کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا، ماحول بدلنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور جب تک آپ ماحول نہیں بدلیں گے، نہیں اس ماحول کو چینجنگ نہیں کریں گے، آپ اپنے اندر انقلاب نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنے آپ کی حالت بدلنے کا۔ سب سے پہلے اصلاح خود کو ضروری ہے۔ آپ پہلے اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے، اللہ خود آپ کے اندر انقلاب پیدا کرے گا۔ جب انقلاب نہیں پیدا کیجئے گا، جس طرح ہمارے ہندوستان کے بچے پھنسے ہوئے یوکرین میں، جس طرح ہمارے ہندوستان کے بچے پھنسے ہوئے روس میں، اور آج دیکھ لیجئے مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جو بیچارہ غریب انسان ہے، جو ہمارا دیش میں غریب جنتا ہے، غریب عوام ہے، جو پیسے کے تحت، جو پیسے کی تحت وہ بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے پاتے ہیں، اور جو کچھ لوگ مجبوری میں یوکرین میں، روس میں پھنسے ہوئے ہیں تعلیم سیکھنے کے لیے، اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، لیکن آج روس والے، یوکرین والے کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ندیم کو مار دیا گیا، ندیم مارے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دیش کو سخت ضرورت ہے اپنے اندر انقلاب پیدا کریں۔ یہ دیش اس طرح سمجھے یہاں ہم سب آپس میں ایک ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب آپس میں ایک ہے، ہم اس دیش کے فیملی ہے، اس دیش کے سدسیہ ہیں، گویا کہ ہم سب ایک ہی گھر کے فیملی ہے، ایک ہی سدسیہ ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا پڑے گا آج حکومتوں کو، چاہے مسلمان حکومت ہو چاہے ہندو ہو، اس کو سمجھنا ہوگا کہ مسلمان ہندو وہ الگ بات ہے کہ دھرم کے معاملے میں اختلاف ہو، وہ الگ بات ہے کہ ذاتی اور برادری میں بٹے ہوئے ہو، لیکن ہم سب ایک ہی گھر کے فیملی ہیں، ایک ہی گھر کے سدسیہ ہیں۔ آج ہندوستان کو لوٹنے والا دیکھ لیجئے کتنے دیش نے ہندوستان کو لوٹا، کتنے غیر ملکوں نے ہندوستان کو لوٹا، لیکن جب ہمارے ہندوستانی سے ہندوستان سے کوئی ہندوستانی کہیں جاتا ہے تو ان سے ذاتی انتقام لے جاتا ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے روس اور یوکرین کے بیچ کیسا معاملہ چل رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم سب کو متحد ہونا ہے، اتفاق قائم کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر قائم ہونا ہے، اور ہم سب بڑے مجمع میں دعا کریں گے یا اللہ ہمارے ملک میں جو حالات نازک حالات ہیں اللہ ان کو سازگار بنا دے، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر قائم عطا فرما، اور میاں بیوی کے درمیان الفت قائم عطا فرما۔ ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ میاں اور بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں جہیز کی وجہ سے، جب شادی ہو گئی 5 سال کی شادی ہو گئے، اللہ نے میاں بیوی کے درمیان ایک الفت قائم کر دی، محبت قائم کر دی۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی رشتہ نہیں ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے جن کا شوہر انتقال کر چکا ہے، آپ ان 80 سال کے بزرگوں سے بھی پوچھ لیجئے جن کی بیوی انتقال کر چکی ہے، اس کو کیسا احساس ہو رہا ہے، اس کو کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کی عمر 80 سال ہو جائیں گے، 50 سال کے آدھے عمر میں پہنچ جائیں گے، آپ کے بھلے یہ لاکھوں روپیہ ہو، بھلے یہ کروڑوں روپیہ ہو، دولت والے ہو، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، آپ کے گھر میں بچہ ہے، آپ کے پوتا اور ناتی وغیرہ ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ کی بیوی 50 سال کی عمر میں چلی گئی ہے اور آپ باحیات ہیں، لیکن آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیوی نہیں ہے تو پورے گھر اندھیر ہے، بیوی نہیں ہے تو یہ دولت کچھ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اس لیے بیوی سے محبت قائم کیجئے، الفت قائم کیجئے۔ جب آپ کے نکاح میں آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بیوی ہماری فیملی کے ہے، ہمیں سسور سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ سسور ہمیں کچھ دے یا نہ دے، یہ ہم سے ہمارا نکاح میں ہماری جوزیت میں آ گئی ہے، ہم اس سے پیار کریں گے۔ قرآن نے شرمان، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے، یہاں تک بیان کر دیا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان الفت قائم کر دیے۔ آپ محبت بیوی سے اسی طرح کیجئے جس طرح بیوی آپ سے کر رہی ہے، کیونکہ دونوں کا حق حدیث و قرآن کے مطابق برابر ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْحَقِّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ میرے پیارے ساتھیو، الرجال قوامون علی النساء، یعنی حق جس طرح مرد کا عورتوں پر ہے، عورت کا بھی حق مردوں پر ہے، لہٰذا مرد کو یہ ذمہ داری ہے کہ سامان باہر سے لائے، خرید کر لائے، کما کر لائے اور بیوی کو کھلائے، اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر اگر باہر سے کما کر لاتے ہیں اس کو گھر میں اس مال کی حفاظت کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔